بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد اور آباد رکھے اور آپ کے تمام مسائل، آپ کے مشکلات، آپ کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرمائے، آمین۔ آج جو چیز ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روحانیت۔ کئی دوستوں نے کہا کہ اس پر آپ بات کریں، کئی دوستوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ روحانیت کیسے حاصل ہو، اور یہ بتائیں کہ روحانیت اصل میں ہے کیا۔ تو جو تھوڑا بہت علم ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے، اللہ نے اپنے علم میں سے جو ہمیں علم عطا فرمایا ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ روحانیت کیا ہے؟ پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ ہم روحانیت ہے کیا۔ روحانیت کے بارے میں اللہ والوں نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں، روحانیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی ہے، لیکن ہم جو آپ کے سامنے روحانیت کی تعریف بیان کریں گے وہ سب سے آسان ہوگی، وہ چیز آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کی سمجھ میں آئے۔ روحانیت یہ ہے کہ آپ کا دل نماز کی طرف جائے، آپ کا دل کرے کہ میں نماز پڑھوں، خشوع اور خضوع والی آپ کو نماز نصیب ہو، آپ کا دل کرے اللہ کا ذکر کرنے کو، آپ کا دل کرے تسبیحات پڑھنے کو، آپ کا دل کرے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں، آپ کا دل کرے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھوں، اگر کوئی آپ سے گناہ ہو جائے تو فوراً اس پہ توبہ کر لینا۔ ان تمام چیزوں کا نام روحانیت ہے۔ جس کو یہ عطا ہو جائے، جس کو یہ مل جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو جاتا ہے، خاص فضل ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی روحانیت حاصل ہو تو اس بارے میں ہماری وقتاً فوقتاً ویڈیو آتی رہیں گی، آپ اس کو ضرور ملاحظہ کیا کریں، اور اس میں جو ہم اسباق آپ کو دیا کریں وہ آپ ضرور کیا کریں۔ اگر آپ روحانیت کے متلاشی ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو، آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ قوی ہو، آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو، تو ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں، اور ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہماری طرف سے اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ کی طرف پہنچ سکے۔ اب پھر اگر آپ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ناغہ نہ ہو۔ نماز مجبوری میں بھی معاف نہیں ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں، آپ کو کچھ چھوٹ دی جاتی ہے لیکن معافی نہیں ہے نماز کی۔ پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دیکھیں نا کہ ہر چیز سے پہلے نماز کا سبق ہے، باقی اسباق سب کچھ بعد میں ہے، پہلا فرض جو ہے وہ نماز ہے۔ پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حرام اور حلال کی تمیز اس کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ حرام کا تو نہیں ہے۔ اب لوگ اس چیز کی تمیز نہیں کرتے، دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، وظائف بھی کرتے رہتے ہیں، اوراد بھی کرتے رہتے ہیں، اعمال بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ نے جو چیز دیکھنی ہے، پہلے نماز ہے،
اس کے بعد پھر آپ نے حرام اور حلال کی اس کی تمیز کرنی ہے، اس میں تمیز کرنی ہے آپ نے، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز پہ بہت زیادہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ پھر آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ اس پہ آپ کو ایک حدیث بھی سناتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا امتی سب کام کرے گا، ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جو آج کل ہم چیز کثرت سے کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے جھوٹ سے سخت پرہیز کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ دروازہ ہے گناہوں کا، جھوٹ جو ہے یہ دروازہ ہے، جس نے جھوٹ بولا وہ اس دروازے سے اندر گزر گیا، پھر اسے کوئی تمیز نہیں ہے گناہوں کی۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اچھا اخلاق برتانے کی، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں، اپنے غصے کو ختم کریں۔ یہ بھی آپ نے کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے جو پہلا سبق پڑھنا ہے، جو پہلا سبق ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے پہلے تو یہ ہے کہ آپ تہجد پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سبق کا بہترین ٹائم یعنی یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کا کام جلدی ہوگا، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، 2-3 بجے 3-4 بجے آپ اٹھ جائیں۔ آپ پہلے تہجد پڑھیں۔ اگر تہجد مطلب نہیں پڑھ سکتے آپ، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ ذکر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں 6666 مرتبہ آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات میں کتنی بہتری ہو جاتی ہے۔ آپ کا دل دنیا سے اٹھ جائے گا، بالکل ہی رہنا تو دنیا میں ہی ہے، لیکن آپ کا دل دنیا سے اٹھ جائے گا بالکل۔ آپ نے اللہ 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 یہ آپ نے 6666 مرتبہ، بہت توجہ، دھیان، یقین کے ساتھ، اس طرح کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ اس توجہ اور یقین اور 100% گمان کے ساتھ پڑھنے آپ نے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ نے 40 دن کرنا ہے، 41 دن کرنا ہے آپ نے اس عمل کو۔ اور اس میں آپ نے نماز کی پابندی، کوئی گناہ نہیں کرنا، آپ نے گناہوں سے سخت پابندی، سخت پرہیز کرنا ہے گناہوں سے۔ تو اس کے علاوہ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا، ان پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کبیرہ تو گناہ کبیرہ ہے، صغیرے کی تکرار، صغیرہ گناہ کی تکرار بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتی ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہم غور نہیں کرتے، آپ نے غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، دھیان کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ پہ روحانیت کھلنا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پھر آپ ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو دکھانے پہ قادر ہے، کوئی بندہ ہمت کر لے، توجہ کر لے، تھوڑی ساری محنت کر لے، تو پھر یہ ساری چیزیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اللہ اللہ اس ذکر کو آپ نے روزانہ 6666 مرتبہ کرنا ہے۔ اور ٹائم اس کا جو ہے نا وہ تہجد کے ٹائم ہے یا تہجد کے بعد ہے۔ فجر کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہترین وقت جو ہے اس کا یہ تہجد کا ٹائم ہے۔ اس پہ آپ انشاءاللہ اس ذکر کو کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ، آپ کی مشکل اور روحانیت انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔